اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی تو ظلم کی آگ بھڑک اٹھی۔ کعبے کے سائے تلے انسانیت کو زنجیروں میں جکڑا گیا، ایمان لانے والوں کو ریت پر گھسیٹا گیا۔ تپتے سورج کے نیچے حبشی بلال کی چیخیں گونجتی رہیں۔ سمیہ کو نیزے سے شہید کر دیا گیا۔ یاسر کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ حباب کے جسم پر دہکتے کوئلے رکھے گئے اور مکہ کے در و دیوار خوف کی گواہی دینے لگے۔ ان لوگوں کا جرم صرف ایک تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے۔ مسلمان اپنے رب کا نام چھپ کر لیتے، رات کی تاریکی میں عبادت کرتے اور دن کو خوف میں جیتے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، اے میرے رب، اس مکہ شہر میں 2 لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک مجھے عطا فرما، بلکہ اسلام کو عطا فرما، کیونکہ اللہ کے نبی بخوبی جانتے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بھی اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ غالباً اللہ کے نبی نے یہ دعا عشاء کی نماز کے بعد فرمائی اور رات تاریک ہوتی چلی گئی۔ اگلے دن عرب کے بڑے بڑے سردار ایک جرگے میں بیٹھے تھے۔ اس جرگے کا موضوع صرف ایک تھا کہ ہماری پوری کوشش اور ظلم کے باوجود بھی اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کو کیسے روکا جائے۔ اس جرگے میں اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سارے سردار یہ سوال سننے کے بعد خاموش ہیں، لیکن پھر اسی دوران اس جرگے میں ایک نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز میں عرب کے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں روکوں گا اسلام کو، میں مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا اور اس طرح اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس جرگے میں سارے سرداران خاموش ہیں، مطلب اس نوجوان کی بات سے اتفاق کر چکے ہیں، اور ویسے بھی اس نوجوان کی بہادری اور باتوں پر کسی سردار کو رتی برابر شک نہیں۔ یہ نوجوان عرب کے سرداروں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہیں میرا انتظار کریں، میں ابھی کے ابھی اسلام کا قصہ ختم کر کے آتا ہوں، مطلب مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ نوجوان اپنی تلوار لے کر اس جرگے سے نکل جاتا ہے۔ اس نوجوان کی منزل دار ارقم ہے، وہ مقام جہاں پر مسلمان اکثر چوری چھپے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ نوجوان ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک عزیز دوست نعیم بن عبداللہ اسے ملتا ہے۔ اس شخص نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے، لیکن کفار مکہ کے ظلم یا کسی اور وجہ سے اس نے اس بات کو ابھی تک صیغہ راز میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ نعیم بن عبداللہ اس نوجوان سے پوچھتا ہے کہ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ آج میں اسلام کو ختم کرنے، مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی رسول کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ جس اسلام کو تم ختم کرنے کی بات کر رہے ہو وہ اسلام تو تمہارے گھر تک پہنچ چکا ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس نوجوان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور جواب دیتا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات واقعی سچی ہے تو میں پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو شہید کروں گا اور اس کے بعد مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کرنے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ اب دار ارقم کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو اندر بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ نوجوان انتہائی غضبناک حالت میں گھر میں داخل ہوتا ہے اور اندر بہن اور بہنوئی دونوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بہن کو اتنا مارتا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے لگتا ہے۔ بہن جرات کے ساتھ صرف ایک جواب دیتی ہے، بھائی جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن اسلام سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی۔ بہن کے یہ الفاظ سیدھے اس نوجوان کے دل پر لگے۔ یہ نوجوان سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیا ہے یہ اسلام؟ جب بھی قریش کا کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، چاہے ہم اس پر جتنا بھی ظلم کر لیں، وہ اسلام سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتا؟ یہ نوجوان اپنی بہن سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے چل، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بہن اپنے بھائی کو لے کر اس مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے جس مسجد میں نبی کریم اور اس کے چند ایک صحابہ کرام عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے اور یہ نوجوان مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان نبی کریم کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اندھیرے چھٹ گئے، اب روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود
جی ہاں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے زوال کو عروج میں بدلنے والا، دریائے نیل کو خط لکھ کر اس پر حکم چلانے والا، ہوا پر حکمرانی کرنے والا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، 1000 سال سے قائم سپر پاور روم اور فارس کو ایک ہی وقت میں شکست دینے والا، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانے والا، اسلام کو جزیرہ نما عرب سے پوری دنیا میں پھیلانے والا، بیت المقدس پر اسلامی جھنڈا لہرانے والا، عدل کا بادشاہ جس کے فیصلوں پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اس دور کا روئے زمین پر سب سے طاقتور انسان، سادگی کی بہترین مثال، امیر المومنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب تھا۔ صدیوں سے مکہ مکرمہ پر قبیلہ قریش کی حکومت رہی، وقت کے ساتھ ساتھ اس قبیلے کی پاپولیشن بڑھتی رہی اور آخرکار یہ قبیلہ کئی ذیلی قبیلوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں پہلا قبیلہ تھا بنو ہاشم، اس قبیلے کے پاس ریلیجیس پاور تھی۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو امیہ، اس قبیلے کے پاس اکونومک پاور تھی۔ حضرت عثمان کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور اس قبیلے کا سردار تھا ابو سفیان۔ تیسرا قبیلہ تھا بنو مخزوم، یہ قریش کے وارئرز کا قبیلہ تھا، جتنی بھی جنگیں لڑنی ہوتی ان جنگوں کی پلاننگ یہی قبیلہ کرتا۔ حضرت خالد بن ولید کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور اس قبیلے کا ایک اہم سردار ابو جہل تھا۔ چوتھا قبیلہ تھا بنو عدی، یہ قریش کے ایمبیسیڈرز کا قبیلہ تھا، سفارتی معاملات یہی قبیلہ دیکھتا اور اس قبیلے کا سردار تھا خطاب، حضرت عمر کا والد۔ حضرت عمر کو سفارتی مہارت بنو عدی قبیلے کی طرف سے وراثت میں ملی، جبکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت عمر ایک جذباتی شخص تھے، جنگجو تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر کی ماں کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جو قریش میں وارئرز کا قبیلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر میں بیک وقت دو صلاحیتیں موجود تھیں، وہ ایک اچھے سفیر بھی تھے اور ایک اچھے جنگجو بھی۔ بچپن میں حضرت عمر بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے، پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے اس نے شہ سواری اور پہلوانی میں خوب مہارت حاصل کی۔ دوسرے کئی سرداروں کی طرح حضرت عمر نے بھی تجارت شروع کر دی۔ تجارت کی غرض سے اس نے شام اور عراق کا سفر کیا۔ حضرت عمر جب 27 سال کے ہوئے تو نبی کریم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ قریش کے ایک معزز سردار اور ایمبیسیڈر ہونے کے ناطے حضرت عمر نے شروع میں اسلام کی شدید مخالفت کی اور نبوت کے 6 یا 7ویں سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے طاقت کا توازن یکسر بدل گیا۔ پہلے مسلمان چھپ کر اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے اپنے اسلام قبول کرنے کا سرعام اعلان کیا۔ پہلے مسلمان کفار مکہ کے ظلم سے ڈر کر چھپ کر عبادت کرتے، لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑھی کہ مسلمان سرعام خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ عمر جیسے شخص کا اسلام قبول کر لینا کفار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ سن 13 ہجری میں حضرت عمر نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ہجرت کے وقت دوسرے مسلمان کفار مکہ کے ظلم سے چھپ چھپا کر مدینہ پہنچ رہے تھے۔ وہاں حضرت عمر سرعام قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے لڑنا چاہتا ہے تو وہ مکہ سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کی طرف گئے، طواف کیا اور آرام سے نماز پڑھی اور مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصاری صحابی کے گھر سیٹل کر دیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا اسلامی بھائی بنا دیا۔ اس طرح انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کو اپنے مال و اسباب کا آدھا حصہ دے دیا۔ یہ رشتہ قائم کرنے میں درجہ و مراتب کا خاص طور پر خیال رکھا گیا، یعنی جو مہاجر جس رتبے کا تھا اسی حیثیت کے انصاری سے اس کی برادری قائم کی گئی۔ حضرت عمر کے برادر اسلام حضرت عتبہ بن مالک قرار پائے، جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے۔ ان دونوں نے ٹائم کو اس طرح مینج کیا کہ ایک دن حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور نبی کریم جو کچھ بھی بتاتے گھر جا کر حضرت عتبہ بن مالک کو بتا دیتے، اور دوسرے دن حضرت عمر کاروبار سنبھالتے اور حضرت عتبہ بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ نماز کے صحیح وقت پر مسلمانوں کو مسجد میں کیسے بلایا جائے۔ اسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ نماز سے کچھ دیر پہلے مسجد میں آگ بھڑکائی جائے اور پورے شہر کے مسلمان اس آگ کا دھواں دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح شہر میں ایک بڑی سی گھنٹی لگا دی جائے اور ٹھیک نماز کے وقت گھنٹی بجا کر لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے ان دونوں باتوں کو مسترد کر دیا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک ایسے شخص کو متعین کرنا چاہیے جس کی آواز بلند ہو اور جو نماز سے کچھ دیر پہلے اذان دے کر لوگوں کو نماز کی طرف بلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی یہ بات پسند آئی اور آپ نے حضرت بلال کو مؤذن بنا دیا۔
آج دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا جب دنیا میں حضرت عمر کے مشورے سے وجود میں آنے والی اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ادھر کفار مکہ مطمئن نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر اسلام اسی طرح پھیلتا رہا تو ایک دن مسلمان مکہ کے در و دیوار تک پہنچ جائیں گے۔ یہی سوچ کر کفار مکہ نے مدینہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ بدر کے میدان میں مسلمان اور کفار مکہ آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت عمر نے اس مارکے میں بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عمر کے ماموں عاص بن ہشام ابن مغیرہ جو کفار کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، حضرت عمر نے اپنے اس ماموں کو انہی کے خنجر سے واصل جہنم کیا۔ یہ بات حضرت عمر کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ اسلام کے مقابلے میں رشتہ داری اور محبت سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے تھے، اور عاص کا قتل اس کی روشن مثال ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 70 کفار مارے گئے اور قریب 70 یا 80 کفار گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ اس لیے یہ بحث چل پڑی کہ کفار کے ان سرداروں کو مار دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر نے ان سب سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے۔ حضرت علی عقیل کی گردن اڑائیں اور مجھے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کر قریش کے ان سرداروں کو چھوڑ دیا۔ شاید یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور اللہ کی طرف سے قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی۔ کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے، یعنی اللہ کو بھی حضرت عمر کا مشورہ پسند آیا تھا اور اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کے حق میں قرآن مجید کی آیت نازل کر دی۔ غزوہ بدر کے بعد احد اور خندق کے مارکے میں بھی حضرت عمر شامل رہے۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت عمر نے اس کی مخالفت کی۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی شخص کفار کے ہاتھ لگ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر کو اس معاہدے کی یہ شرط پسند نہ آئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر معاہدے پر دستخط کیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر غزوہ خیبر، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں بھی شامل رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے اپنی آدھی دولت جنگی اخراجات کے لیے ڈونیٹ کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت عمر تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کا موقف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان سلطنت روم اور فارس کو فتح کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتوحات دیکھے بغیر وفات پا گئے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو جان لو وہ وفات پا گئے، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہمارا مقصد ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تو ہمارا اصل امتحان شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمانوں میں فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جلد از جلد کسی شخص کو مسلمانوں کا سردار مقرر کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد باقی صحابہ نے بھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹ پر کام شروع ہوا ان سب میں حضرت عمر کا مشورہ شامل تھا۔ اس موقع پر حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں تحریر کیا جائے۔ آج جو قرآن مجید ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اس کا کچھ کریڈٹ حضرت عمر کو بھی جاتا ہے۔ 2 سال کے قریب حکومت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر نے شدید بیماری کی حالت میں حضرت عمر کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا۔ اب حضرت عمر مسلمانوں کے نئے خلیفہ بن چکے تھے۔ حضرت عمر کے خلیفہ بننے کے ساتھ ہی صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کی زندگی آپ کو دکھائیں گے حضرت عمر کی بایوگرافی کی دوسری قسط میں، اس لیے وہ ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عمر ایسے وقت پر مسلمانوں کے خلیفہ بنے جب مسلمان 2 سپر پاورز کے درمیان موجود تھے۔ مسلمانوں کے ایک طرف رومن امپائر تھی جو پچھلے 1000 سال سے دنیا کی سپر پاور تھی، تو مسلمانوں کے دوسرے طرف پرشین امپائر تھی جو پچھلے قریب 800 سالوں سے دنیا کی دوسری سپر پاور تھی۔ دنیا کی ان 2 سپر پاورز کے درمیان تھی مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست مدینہ جو صرف چند سال پہلے ہی وجود میں آئی تھی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر کے سامنے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک یہ تھا کہ اسے نہ صرف ریاست مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی بلکہ دو سپر پاورز کے درمیان رہ کر اسلامی ریاست کو مزید پھیلانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے عرب میں بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں ان سارے فتنوں کو بڑی حد تک دبا دیا گیا اور بہت سے باغیوں کو قید کر دیا گیا۔ لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو اس نے ایک نیا ڈیسیجن لیا۔ حضرت عمر نے ان سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جو حضرت ابوبکر کے دور خلافت سے بغاوت کی وجہ سے قید میں پڑے ہوئے تھے۔ اس اقدام سے پورے عرب میں حضرت عمر کی پاپولیرٹی بڑھنے لگی۔ اس طرح حضرت عمر نے سارے عرب قبیلوں کو یونائٹ کرنے کے بعد بیرونی طاقتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب اس دور کے اس نقشے کو دیکھیے، مسلمانوں کی ایک فوج خالد بن ولید کی قیادت میں رومن امپائر میں موجود تھی اور ظاہر ہے اس فوج کو کافی کامیابیاں بھی مل رہی تھی، لیکن مسلمانوں کو اس طرح کی کامیابیاں پرشین امپائر میں نہیں مل رہی تھیں اور حضرت عمر رومن امپائر سے بھی پہلے پرشین امپائر کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ پرشین امپائر کی فتح کے لیے حضرت عمر نے مدینہ میں فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ بیعت خلافت کے لیے عرب کے مختلف حصوں سے بے شمار لوگ آئے۔ حضرت عمر نے اس موقع کو گولڈن چانس سمجھ کر لوگوں کو جہاد کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی مسلمان پرشین امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مسلمان لڑنے سے ڈرتے تھے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مسلمان جانتے تھے کہ خالد بن ولید پرشین امپائر میں نہیں بلکہ رومن امپائر میں ہیں، اور اس دور کا ایک نیا مسلمان نوجوان یہی سمجھتا تھا کہ جہاں خالد بن ولید ہے وہاں کامیابی ہے اور خالد بن ولید کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتنا امپاسبل ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے ہار نہیں مانی۔ وہ مسلسل 4 دنوں تک مسلمانوں کو جہاد کی طرف بلاتے رہے اور آخرکار چوتھے دن اس مجمع میں ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ ابو عبید نامی یہ نوجوان کہتا ہے، اے امیر المومنین، پرشین امپائر کے خلاف جہاد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس نوجوان کا جذبہ دیکھ کر اس مجمع میں باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ جہاد کی طرف جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ اس طرح حضرت عمر نے 1000 اور دوسری روایت کے مطابق 5000 کا لشکر مدینہ سے پرشین امپائر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا اور ابو عبید کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ میدان جنگ تک پہنچتے ہوئے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی کمک نے ابو عبید کو جوائن کیا اور اس طرح میدان جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 9000 تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی بہت بڑی قیمت داؤ پر لگی ہے، یعنی مسلمانوں کا اللہ پر یقین داؤ پر لگا تھا۔ مطلب ایک نیا مسلمان نوجوان پہلے ہی یہ سمجھتا تھا کہ خالد بن ولید کے بغیر کوئی بھی فتح حاصل کرنا ناممکن ہے، یعنی اس کا یقین اللہ سے ہٹ کر خالد بن ولید کی طرف زیادہ اٹیچ ہوتا جا رہا تھا، اور اگر اس جنگ میں مسلمان ناکام ہوتے تو ظاہر ہے اس عقیدے کو مزید تقویت ملتی اور آئندہ کوئی بھی مسلمان خالد بن ولید کی کمان کے بغیر جنگ نہ لڑتا۔ لیکن بدقسمتی سے بالکل ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر دریائے فرات کے کنارے پہنچا تو دریا کے دوسری طرف پرشین لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ فارسی کمانڈر نے ابو عبید کی طرف ایک لیٹر بھیجا جس میں لکھا تھا کہ یا تو تم دریا کراس کر کے اس طرف آ جاؤ یا ہمیں دریا کراس کرنے دو۔ ابو عبید کے سالاروں نے مشورہ دیا کہ ہمیں فی الحال یہیں رہنا چاہیے، لیکن ابو عبید نے جذبات میں آ کر اپنی فوج کو دریا کراس کرنے کا حکم دے دیا تو دیکھا کہ سامنے فارسی فوج کا سمندر کھڑا ہے، اور مسلمانوں کے لیے سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس پرشین فوج میں جنگی ہاتھی بھی موجود تھے، اور ان ہاتھیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگی ہاتھی مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے لگے۔ مسلمانوں کے گھوڑے اتنی بڑی بلاؤں کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہی جنگی ہاتھیوں کی وجہ سے پرشین امپائر مسلمانوں پر حاوی ہونے لگی۔ ایک جنگی ہاتھی نے اپنی سونڈ سے ابو عبید کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کے سینے پر پیر رکھ کر شہید کر دیا۔ ابو عبید سمیت اس لشکر کے تقریباً سارے بڑے سالار مارے گئے۔ اسلامی فوج پیچھے دریا کی طرف بھاگی، لیکن جس پل کی مدد سے انہوں نے دریا کراس کیا تھا وہ پل ٹوٹ چکی تھی۔ اس پل کو کس نے اور کیوں توڑا تھا اس کی اصل وجہ تو معلوم نہیں، لیکن کچھ سورسز کے مطابق یہ پل ابو عبید کے حکم پر توڑی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی راستہ نہ بچے اور مسلمان اس جنگ میں پوری جی جان لگا دیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کے ایک سالار مسنہ نے اپنے دستے سے فارسی فوج کو روکنے کی آخری کوشش کی اور باقی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جلدی سے پل ٹھیک کر کے دریا کے دوسرے طرف نکل جائیں۔ مسنہ کی اس بہادری کی وجہ سے صرف 3000 مسلمان ہی زندہ بچ سکے۔ 9000 میں سے 6000 مسلمان اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ اس پل کی وجہ سے آج بھی اس لڑائی کو پل کا معرکہ یا بیٹل آف برج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی خلافت کی پہلی جنگ تھی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور یہ تاریخ اسلام کی بھی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست ہوئی اور اتنا بڑا جانی نقصان ہوا۔ یہ تو حال تھا مسلمانوں کے ایک طرف کی سپر پاور پرشین امپائر کا،
جس میں مسلمان بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ اب مسلمانوں کے دوسرے طرف کی سپر پاور رومن امپائر کو دیکھیے۔ رومن امپائر کی ایک اہم سٹی دمیشقس، آج کے دمشق کو مسلمان خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں گھیر چکے تھے، لیکن کئی دن کے محاصرے کے بعد بھی مسلمان اس شہر کو فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ ویسے دمیشقس کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ اس دور کا سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ شہر تھا اور عربوں کی 90% امپورٹ اسی شہر سے ہوتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایک شخص شہر سے باہر خالد بن ولید سے ملتا ہے اور خالد بن ولید کو انٹیلیجنس دیتا ہے کہ شہر کے کمانڈر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے شہر میں ایک پارٹی رکھی گئی ہے اور شہر کا دفاع کرنے والی فوج کا ایک بڑا حصہ اس پارٹی میں شامل ہوگا اور شہر کی فصیلوں کا دفاع کافی حد تک کمزور ہو جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے لیے یہ بہت اہم انٹیلیجنس تھی۔ رات کی تاریکی میں حضرت خالد بن ولید اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ شہر کی فصیل پر چڑھ کر شہر میں داخل ہو گئے اور شہر کا ایسٹرن گیٹ کھول دیا۔ اس طرح اس گیٹ سے خالد بن ولید کی فوج شہر میں داخل ہونے لگی۔ شہر کے کمانڈر کو جب اس بات کی خبر ملی کہ مسلم فوج شہر میں داخل ہو چکی ہے تو اس نے انتہائی چالاکی سے مسلمانوں کے دوسرے سالار ابو عبیدہ بن جراح کو ایک لیٹر بھیجا کہ میں شہر آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ آپ شہر سے کوئی مال غنیمت نہیں دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو شہر کے ویسٹرن سائیڈ سے محاصرہ کیے ہوئے تھے اور جسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ایسٹرن سائیڈ سے خالد بن ولید کا دستہ شہر میں داخل ہو چکا ہے، اس لا علمی کی وجہ سے اس نے معاہدے پر مہر لگا دی۔ اب اگر خالد بن ولید چاہتے تو وہ اس معاہدے کو پھاڑ سکتے تھے یا رد کر سکتے تھے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شہر میں داخل ہو چکے تھے اور تلوار کے زور پر سارے شہر کو فتح کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود خالد بن ولید نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی زبان اور معاہدے کی قدر کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کے اس معاہدے کی وجہ سے خالد بن ولید نے اپنی فوج کو شہر سے باہر نکال لیا اور اس طرح یہ شہر بھی مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ اب اس دور کی سچویشن کو دیکھیے، ایک طرف مسلمان پرشین امپائر میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے تو دوسری طرف مسلمان خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں رومن امپائر کے ایک اہم سٹی تجارتی گڑھ دمیشقس فتح کر چکے تھے۔ بیٹل آف برج کی شکست اور دمیشقس کی فتح کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر حضرت عمر کو پہلے سے تھا۔ مسلمان خالد بن ولید کے بغیر جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ نئے مسلمانوں کا ٹرسٹ اللہ سے زیادہ خالد بن ولید کی طرف زیادہ اٹیچ ہوتا جا رہا ہے۔ نئے مسلمان یہی سوچ رہے ہیں جہاں خالد بن ولید ہے وہاں فتح ہے اور جہاں خالد بن ولید نہیں وہاں فتح کا کوئی چانس نہیں۔ یہ مسلمانوں میں ایک خطرناک نظریہ تھا اور اس کا اندازہ حضرت عمر پہلے سے ہی لگا چکے تھے۔ مثال کے طور پر کسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید شہید ہو جاتے تو ساری مسلمان فوج میں مایوسی پھیل جاتی۔ مسلمان یہی سمجھتے کہ اب کامیابی ناممکن ہے اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے اور مسلمانوں کی وہ سلطنت جو قائم ہو چکی تھی یا پھر قائم ہونے جا رہی تھی وہ کبھی قائم نہ ہو پاتی اور مسلمانوں کی یہ سلطنت اپنے شروعاتی دنوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ حضرت عمر نے یہ سب دیکھتے ہوئے ایک انتہائی رسکی ڈیسیجن لیا۔ اس نے دمیشقس میں موجود اسلامی فوج کے ایک سالار ابو عبیدہ بن جراح کو ایک لیٹر بھیجا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا، میں امیر المومنین عمر بن خطاب خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے یعنی آرمی چیف کے عہدے سے برطرف کرتا ہوں اور تمہیں یعنی ابو عبیدہ بن جراح کو مسلم فوج کا نیا آرمی چیف مقرر کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ لیٹر خالد بن ولید کو دکھایا تو خالد بن ولید کا رد عمل تھا کہ میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا۔ خالد بن ولید کوئی مزاحمت کیے بغیر سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹ گئے اور مزے کی بات یہ ہے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا اور شاید آخری بار بھی کہ جب اتنے طاقتور سپہ سالار کو کسی لیڈر نے اس کے عہدے سے برطرف کیا تو اس نے بغاوت نہیں کی۔ ویسے آپ کو 1999 کی نواز شریف اور مشرف کی پراکسی وار تو یاد ہی ہوگی۔ اگر اس وقت خالد بن ولید بھی بغاوت کر دیتے تو شاید مسلم حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، کیونکہ مسلمانوں کے ایک طرف پرشین امپائر تھی اور مسلمانوں کے دوسری طرف رومن امپائر تھی، اور اگر مسلم دنیا کے اندر بھی بغاوت پھوٹ جاتی تو مسلم ریاست بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن خالد بن ولید نے مسلم دنیا میں کوئی انتشار نہیں پھیلنے دیا اور اپنے عہدے کی خاطر کوئی احتجاج یا بغاوت نہیں کی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، حضرت عمر نے خالد بن ولید کو مسلم فوج سے نہیں نکالا تھا بلکہ اسے ایک رینک نیچے کر دیا تھا، یعنی ابو عبیدہ بن جراح کی کمان میں دے دیا تھا۔ وہ ابھی بھی اسلامی فوج کے دوسرے بڑے جنرل تھے۔ اس واقعے کے بعد عوام میں کنفیوژن پھیل گئی۔ عوام سمجھ رہی تھی کہ شاید حضرت عمر نے کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے ہٹایا ہے، یا پھر شاید دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خالد بن ولید نے کوئی کرپشن کی ہوگی اور اسی وجہ سے حضرت عمر نے اسے آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا ہوگا۔ اسی طرح اور بھی ایک کے بعد ایک سوالات اٹھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب ان چہمگوئیوں کا علم ہوا تو اس نے پورے شہر کے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کو کہا۔ حضرت عمر نے ان سارے لوگوں کے سامنے کہا، میری خالد بن ولید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں اور نہ ہی کرپشن کی وجہ سے اسے سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، بلکہ مسلمانوں کا یقین اللہ کی بجائے خالد بن ولید سے زیادہ جڑ رہا تھا۔
مسلمان ہر فتح کو اللہ کی بجائے خالد بن ولید کی فتح کہہ رہے تھے، اور میں نے خالد بن ولید کو صرف اس وجہ سے سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹایا کیونکہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ فتح اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ خالد بن ولید کی طرف سے۔ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مسلمان خالد بن ولید کے بغیر بھی فتوحات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اب حضرت عمر کو ہر جنگ میں فتح حاصل کرنا بہت ضروری تھا، نہیں تو مسلمان حضرت عمر کے فیصلے پر سوال اٹھانے لگتے کہ حضرت عمر کا خالد بن ولید کو اس کی پوزیشن سے ہٹانے کا فیصلہ غلط تھا۔ لیکن اب حضرت عمر کی خلافت کی سب سے بڑی جنگوں کا وقت آ چکا تھا، جنگ قادسیہ۔ اور جنگ یرموک۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے حضرت عمر کی بایوگرافی کی تیسری قسط میں، جو ان قریب آپ کو یہاں کلک کرتے ہی مل جائے گی۔ لیکن اس دوران اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابو جہل کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا دشمن، اسلام کا دوسرا بڑا محافظ کیسے بن گیا، یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ جنگ یرموک۔ حضرت عمر کی خلافت کی سب سے بڑی جنگ۔ جس میں ایک طرف رومن امپائر اپنا 2 لاکھ کا لشکر لیے کھڑی تھی، تو دوسری طرف صرف 30,000 مسلمان خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں کھڑے تھے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں دمشق فتح کر چکے تھے، اور دمشق کی فتح کے بعد حضرت عمر نے خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور ابو عبیدہ بن جراح کو مسلم فوج کا نیا آرمی چیف مقرر کیا تھا۔ تو مسلمان ابو عبیدہ بن جراح کی کمان میں دمشق سے آگے بڑھے اور رومن امپائر کی ایک اہم سٹی امیسا کا محاصرہ کر لیا، لیکن کئی دن کے محاصرے کے بعد بھی مسلمان اس شہر کو فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ سخت سردی کا موسم تھا اور عرب کے صحراؤں سے آنے والی مسلم فوج اس سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آخرکار عرب فوج امیسا کے محاصرے سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب امیسا کے قلعے میں موجود رومن فوج نے عرب فوج کو پیچھے ہٹتا دیکھا تو ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے، اور رومن فوج نے بھاگتی ہوئی عرب فوج کو مکمل شکست دینے کے لیے قلعے سے باہر نکل کر عرب فوج کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ رومن فوج جب قلعے سے باہر نکلی تو مسلم فوج ایک دم سے پیچھے مڑی اور اس ساری رومن فوج اور اس کے کمانڈر کو مار دیا۔ اس طرح امیسا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہ حکمت عملی مسلم فوج کے کس جنرل کی تھی نہیں معلوم، لیکن ایسا لگتا ہے یہ حکمت عملی خالد بن ولید کی ہوگی امیسا کی فوج کو قلعے سے باہر نکالنے کے لیے۔ امیسا رومن امپائر کا بہت اہم سٹی تھا، اور یہ زخم رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل کے دل پر لگا۔ رومن بادشاہ ہرقل نے پرشین بادشاہ کی طرف مسلمانوں کے خلاف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور یہ دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئیں۔ ہرقل یہیں پر ہی نہیں رکا، اس نے اس اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی یا بعض روایات کے مطابق اپنی پوتی کی شادی ایرانی بادشاہ یزدگرد سے کر دی۔ یوں پچھلے 800 سالوں سے ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن حضرت عمر کے خوف سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بلکہ رشتہ دار بن گئے۔ آج یہ آپ کو صرف ایک کہانی لگ رہی ہوگی، لیکن اس دور میں یہ ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کسی تیسرے کے خلاف، یا فلسطین اور اسرائیل، یا امریکہ اور چائنا روس کے خلاف متحد ہو جائیں، جو کہ ناممکن لگتا ہے۔ اس اتحاد کے بعد رومن اور پرشین بادشاہوں نے اپنی اپنی فوجوں کو ایک دوسرے کی سرحدوں سے ہٹا کر سینٹر میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہرقل انطاکیہ سے 2 لاکھ کی فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے امیسا کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر امیسا میں ابو عبیدہ بن جراح کو جب رومن فوج کی آمد کا پتہ چلا تو اس نے اپنے سارے سالاروں کو ایک میٹنگ میں بلایا۔ ان سارے سالاروں نے مشورہ دیا کہ ہمیں امیسا چھوڑ دینا چاہیے اور واپس دمشق کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اس طرح مسلم فوج امیسا چھوڑ کر واپس دمشق کی طرف چلی گئی، لیکن ہرقل پھر بھی نہیں رکا، وہ دمشق میں بھی مسلمانوں کے پیچھے آنے لگا۔ دمشق بہت اہم سٹی تھا، اسے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ ابو عبیدہ بن جراح یا خالد بن ولید نے نہیں کرنا تھا، بلکہ مدینہ میں بیٹھے خلیفہ عمر بن خطاب نے کرنا تھا۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی طرف خط لکھ کر اسے سارے حالات سے باخبر کیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسلمان دمشق سے بھی پیچھے ہٹ جائیں اور جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ چوز کریں جس کے پیچھے عرب ہو، یعنی جب مسلمان جنگ میں مصروف ہوں تو ان کے پیچھے بغاوت کا خطرہ نہ ہو۔
یہ سارا مسلم لشکر ابو عبیدہ بن جراح کی کمان میں دمشق سے بھی پیچھے ہٹ گیا اور یرموک کے دریا کے قریب اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ایگزیکٹ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پیچھے عرب ہونا چاہیے اور سارے دشمن سامنے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر نے اس جنگ کے لیے مدینہ میں فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر نے 6000 کا لشکر مدینہ سے یرموک کی طرف بھیجا۔ یرموک کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ رومن فوج کھڑی تھی جبکہ دوسری طرف صرف 30,000 مسلمان۔ لیکن کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی دونوں فوجوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ رومن فوج اکثر اپنے کیمپس میں شراب اور پارٹی کیا کرتی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے خالد بن ولید نے کہا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہے، یہ ضرور کوئی جنگی چال ہے جسے ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک دن رومن ایلچی مسلمانوں کے کیمپ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آیا اور کہا کہ ہم لوگ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سارے مذاکرات بے سود رہے۔ کیا یہ بات تھوڑی عجیب نہیں کہ رومن فوج 2 لاکھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں سے 7 گنا بڑی فوج، ہر ایک مسلمان کے بدلے 7 رومنز تھے، لیکن پھر بھی رومنز جنگ نہیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے؟ آخر ایسا کیوں؟ رومن فوج کے یہ مذاکرات صرف ایک بہانہ تھے مسلمانوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے۔ یاد ہے نا آپ کو میں نے کہا تھا کہ رومنز اور پرشینز ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے اور اس دوستی کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ اب یہاں یرموک کے میدان میں رومنز فوج پہنچ چکی تھی، لیکن پرشینز فوج ابھی تک اس میدان جنگ میں نہیں پہنچی تھی۔ رومنز مسلمانوں کا ٹائم ویسٹ کر کے پرشینز فوج کا میدان جنگ میں پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ رومنز اور پرشینز ایک ساتھ مل کر یرموک کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اس نے ایک عجیب ترکیب نکالی۔ حضرت عمر نے پرشیا میں موجود مسلم جنرلز کو حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے پرشین امپائر کے خلاف جنگ شروع مت کرنا، بلکہ ہر صورت میں پرشین بادشاہ سے مذاکرات کرتے رہو۔ ان مذاکرات کا نتیجہ حضرت عمر کی توقع کے عین مطابق نکلا۔ ان مذاکرات کی وجہ سے پرشین بادشاہ کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہونے لگا۔ وہ کنفیوز ہونے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان مذاکرات کی وجہ سے جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہیے یا پھر یرموک کے میدان میں اپنے اتحادی رومنز کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ ادھر رومنز یرموک کے میدان میں پرشین فوج کا انتظار کرتے ہوئے تھک چکے تھے، لیکن پرشین فوج کا دور دور تک کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ حضرت عمر نے جو 6000 کا لشکر مدینہ سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اس لشکر کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 500 یا 1000 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جائے اور ہر روز ایک ٹولی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو۔ اس طرح جب رومن لشکر صبح اٹھتا تو دیکھتا کہ مسلمانوں کی فوج کو ایک نئی کمک نے جوائن کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک نفسیاتی چال تھی۔ رومن کمانڈر واہان نے جب یہ دیکھا کہ ہر روز مسلمانوں کو ایک نیا لشکر جوائن کر رہا ہے، اس نے سوچا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو مسلمانوں کو ہرانا ناممکن ہو جائے گا۔ واہان نے سوچا کہ ہم 2 لاکھ ہیں اور ہمارے مقابلے میں مسلمان صرف 30,000 ہیں، ہم پرشین فوج کے بغیر ہی مسلمانوں کو بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے جنگی تیاریاں زور شور سے کر دیں۔ ادھر مسلم فوج کے سپاہ سالار ابو عبیدہ کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی۔ ابو عبیدہ نے اپنے سارے جنرلز کو بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم صرف اس جنگ کے لیے خالد بن ولید کو اپنا سپاہ سالار مقرر کر دیں۔ سارے جنرلز نے اس بات پر اتفاق کیا اور خالد بن ولید صرف یرموک کی جنگ کے لیے اس لشکر کے سپاہ سالار مقرر ہو گئے۔ جنگ یرموک کا پہلا دن 15 اگست 636 عیسوی۔ رومن فوج نے مسلم فوج پر پہلا حملہ کیا۔ کافی دیر تک جنگ چلتی رہی، لیکن دونوں فوجوں کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا کیونکہ دونوں ہی فوجیں ایک دوسرے کی طاقت اور ارادوں کو ٹیسٹ کر رہی تھیں، اور شام ہوتے ہی یہ دونوں فوجیں اپنے اپنے کیمپس کی طرف واپس پلٹ گئیں۔ جنگ یرموک کا دوسرا دن 16 اگست 636 عیسوی۔ رومن فوج نے صبح کی نماز کے ڈائریکٹ بعد مسلم فوج پر حملہ کیا، جس کا اندازہ خالد بن ولید پہلے ہی لگا چکے تھے اور اپنی فوج کو اچھی طرح سے منظم کر چکے تھے۔ کافی دیر تک لڑائی کے بعد مسلمانوں کی فوج کے رائٹ سائڈ کا دستہ، جسے عمر بن عاص لیڈ کر رہے تھے، رومن فوج کے شدید حملے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور اتنا پیچھے تک آ گیا کہ مسلم فوج کے کیمپس تک پہنچ گیا جہاں مسلمانوں کی فیملیز موجود تھیں۔ یہاں تاریخ میں پہلی بار مسلم خواتین نے تلواریں اٹھا کر رومنز فوج کے خلاف لڑنا شروع کیا اور خالد بن ولید بھی فل سپیڈ اپنے دستے کے ساتھ عمر بن عاص کی مدد کے لیے پہنچا اور رومن فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی اصل پوزیشن تک لے گئے۔ اب مسلمانوں کے لیفٹ سائڈ کا دستہ، جسے یزید بن ابی سفیان لیڈ کر رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دستہ بھی پیچھے مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک بار پھر سے مسلم خواتین نے تلواریں اٹھا کر مسلمانوں کی مدد کی اور خالد بن ولید بھی رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کے اس دستے کی مدد کے لیے پہنچے اور رومنز کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلتے ہوئے جنگ کو واپس وہیں پر لے گئے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔
اس کے بعد رات ہو گئی اور دونوں فوجیں اپنی اپنی پوزیشن پر واپس چلی گئیں۔ جنگ یرموک کا تیسرا دن 17 اگست 636 عیسوی۔ جنگ شروع ہوئی اور رائٹ سائیڈ میں عمر بن عاص کا دستہ ایک بار پھر سے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس بار اس دستے کو خالد بن ولید کے آرڈر دیے جا چکے تھے کہ آپ کو ایک خاص اینگل میں پیچھے ہٹنا ہے۔ اس دستے کا پیچھا کرنے والی رومن فوج کے بہت سے سپاہیوں کو خالد بن ولید نے موت کی نیند سلا دیا۔ جنگ یرموک کے تیسرے دن بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے رومنز بھی اس دن مارے گئے۔ دونوں فوجوں کو کافی جانی نقصان ہوا اور آخر میں شام ہوتے ہی یہ دونوں فوجیں اپنی اپنی پوزیشن پر واپس لوٹ گئیں۔ جنگ یرموک کا چوتھا دن 18 اگست 636 عیسوی۔ جنگ یرموک کے چوتھے دن رومن کمانڈر واہان نے اپنی آدھی فوج کو مسلمانوں کے رائٹ سائیڈ پر حملے کا حکم دے دیا اور آدھی فوج کو پیچھے ریزرو میں رکھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کی رائٹ سائیڈ ایک بار پھر سے پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے خالد بن ولید نے مسلمانوں کی لیفٹ سائیڈ میں یزید بن ابی سفیان اور ابو عبیدہ بن جراح کو حکم دیا کہ آپ یہیں کھڑے رہنے کی بجائے خود واہان کی فوج پر حملہ کریں۔ ان دونوں جنرلز نے واہان کی فوج پر حملہ کیا، لیکن رومن فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی اور کچھ دیر کے بعد مسلمانوں کی یہ لیفٹ سائیڈ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ مسلمانوں کی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ دونوں اتنا پیچھے اپنے کیمپس تک چلی گئیں اور یہاں پر ایک بار پھر سے مسلم خواتین اپنے کیمپ سے نکل کر رومن فوج کے خلاف لڑنے لگیں اور یہ سب دیکھتے ہوئے مسلم سولجرز نے بھی پورا زور لگایا اور یہاں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کچھ دیر کے بعد شام ہو گئی اور رومن فوج ایک بار پھر سے مسلمانوں کو شکست دیے بغیر اپنی پوزیشن پر واپس چلی گئی۔ اس چوتھے دن مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں کے بہت سے سپاہی شہید ہو گئے اور قریب 700 سولجرز کی آنکھوں میں تیر لگے، جن کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بلائنڈ ہو گئے۔ رومنز حیران تھے کہ ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو شکست کیوں نہیں دے پا رہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے رومنز کا حوصلہ اب جواب دینے لگا۔ رومن کمانڈر واہان نے اپنے سارے جنرلز کو میٹنگ میں بلایا۔ ان سارے جنرلز نے مشورہ دیا کہ مسلمان تو پیچھے ہٹنے والے ہیں نہیں، اب ہماری فوج بھی لڑ لڑ کے تھک چکی ہے، اس لیے مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ جنگ یرموک کا 5واں دن 19 اگست 636 عیسوی۔ 5ویں دن صبح ہوئی اور خالد بن ولید مسلمانوں کو جنگ کے لیے بالکل تیار کر چکے تھے، لیکن اس دن رومن فوج نے کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ رومن کمانڈر واہان کی طرف سے ایک قاصد خالد بن ولید کی طرف آیا اور خالد بن ولید سے کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہم اس جنگ کو یہیں پر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ رومنز کی طرف سے یہ آفر ملنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے سارے جنرلز کو بلایا اور انہیں رومنز کی اس آفر کے بارے میں بتایا۔ ان جنرلز میں سے کچھ نے مشورہ دیا کہ ہمیں رومنز کی آفر مان لینی چاہیے کیونکہ مسلمان فوج بھی کافی تھک چکی ہے، لیکن خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، اب تک ہماری حکمت عملی یہی تھی کہ ہم اپنا دفاع کرتے ہوئے رومنز کو تھکائیں گے اور جب یہ تھک جائیں گے تب ان پر آخری اور فیصلہ کن حملہ کر کے انہیں شکست دے دیں گے۔ یہ سب سوچ کر خالد بن ولید نے رومن جنرل واہان کی آفر ریجیکٹ کر دی اور اپنی ساری فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ جنگ یرموک کا 6واں دن 20 اگست 636 عیسوی۔ خالد بن ولید نے پہلی بار مسلم فوج کو رومنز فوج پر حملے کا حکم دے دیا۔ حکم ملنے کے بعد مسلم فوج پوری طاقت کے ساتھ رومنز فوجیوں پر ٹوٹ پڑی، لیکن رومنز فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس لیے مسلمانوں نے کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا پا رہے تھے اور اس حملے کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی شہید ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے رومن جنرل واہان خالد بن ولید کی اس غلط حکمت عملی پر ہنسنے لگا اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ خالد بن ولید نے چند ہزار مسلم فوج کو اتنی بڑی رومنز فوج پر کھلے میدان میں حملے کا حکم دے کر غلطی کی ہے۔ لیکن پھر اسی دوران خالد بن ولید مسلم فوج کو لڑتا ہوا چھوڑ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور اپنے گھوڑے کو فل سپیڈ مسلمانوں کی رائٹ سائڈ کی طرف دوڑانے لگے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے واہان کچھ سمجھ تو نہ سکا، لیکن اسے یہ یقین ضرور تھا خالد بن ولید اکیلا کہیں بھی جائے اور رومنز کا کیا بگاڑ لے گا۔ جیسے ہی خالد بن ولید مسلم فوج کو کراس کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے قریب پہنچے تو اس پہاڑی کے پیچھے سے 8000 گھوڑ سوار خالد بن ولید کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان 8000 گھوڑ سواروں کو خالد بن ولید نے ایک رات پہلے کسی کے علم میں لائے بغیر اس پہاڑی کے پیچھے چھپا دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ جب تم مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر فل سپیڈ بھاگتا ہوا دیکھو تو اس پہاڑی سے نکل کر میرے ساتھ شامل ہو جانا۔ خالد بن ولید نے ان 8000 گھوڑ سواروں کے ساتھ رومن فوج پر رائٹ سائڈ سے حملہ کیا اور رومن فوج کے بہت سے سپاہیوں کو مارتے چلے گئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے رومن فوج میں خوف پھیل گیا
और वो जंग का मैदान छोड़कर इधर उधर भागने लगे। रोमन फौज अपने पीछे पुल की तरफ भागी ताकि दरिया क्रॉस कर ले, लेकिन इस पुल पर पहले से ही खालिद बिन वलीद के फौजी मौजूद थे। खालिद बिन वलीद ये पहले से जानते थे कि जब मैं रोमन्स को शिकस्त दे दूंगा तो वो दरिया क्रॉस करने के लिए पीछे पुल की तरफ भागेंगे, और खालिद बिन वलीद ने पहले से ही इस पुल पर अपने सिपाही खड़े करके इस रास्ते को बंद कर दिया। और इस तरह रोमन फौज तादाद में मुसलमानों से 7 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी बदतरीन शिकस्त से दोचार हुई। इस जंग के बाद दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई और पूरा सीरिया मुसलमानों की सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस हार की खबर जब रोमन बादशाह हरकल तक पहुंची तो वो आखिरी बार अंताकिया में खड़ा हुआ और सीरिया की तरफ देखकर कहने लगा, अलविदा ए सरजमीन शाम, कितनी खूबसूरत सरजमीन दुश्मनों के हाथ लग गई। इसके बाद हरकल कुस्तुनतुनिया की तरफ चला गया और कभी लौटकर सीरिया की तरफ नहीं आया। पिछले 1000 साल से कायम दुनिया के सुपर पावर रोमन एम्पायर को मुसलमानों ने जंग यरमुक में बुरी तरह शिकस्त दे दी थी, और इसके बाद मुसलमानों ने अपनी फौजों का रुख दुनिया की मुकद्दस तरीन सरजमीन की तरफ मोड़ लिया, पैगंबरों की सरजमीन फिलिस्तीन। यरूशलेम की फतह आपको दिखाएंगे उमर सीरीज की चौथी किस्त में, लेकिन अगर आपने इस सीरीज की पहली 2 किस्तें नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। जंग यरमुक में फतह के बाद मदीना से एक लेटर अबू उबैदा के पास पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अब आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आप पैगंबरों के शहर यरूशलेम को फतह न कर लें। हजरत उमर की तरफ से ये हुक्म मिलते ही मुस्लिम फौज पहली बार फिलिस्तीन में दाखिल हुई। मुसलमानों ने दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट सिटी 3 मज़ाहिब की मुकद्दस सरजमीन का मुहासरा कर लिया। मुसलमान जानते थे कि ये अंबिया की सरजमीन है और इसी वजह से मुसलमान इस शहर को तलवार के जोर पर फतह नहीं करना चाहते थे। मुसलमान चाहते थे कि ये शहर किसी तरह से पुरअमन तरीके से मुसलमानों के हाथ आ जाए। मुसलमानों ने इस शहर पर कोई डायरेक्ट हमला किए बगैर इस शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए और अपने कैंप्स लगाकर इस शहर के सरेंडर करने का इंतजार करने लगे। लेकिन मुसलमानों की इतनी बड़ी और ताकतवर फौज देखने के बाद भी शहर के मजहबी रहनुमा सफरूनियस ने शहर मुसलमानों के हवाले नहीं किया और बार बार रोमन शहंशाह की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि आप क्रिश्चियंस की सबसे होली जगह की हिफाजत के लिए पहुंचे, लेकिन सफरूनियस के इन खतूत का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके पीछे वजह एक बार फिर से वही थी कि मुसलमानों ने यरमुक के मैदान में रोमन एम्पायर की कमर इस तरह तोड़ी थी कि वो दोबारा मुसलमानों के सामने खड़े होने की ताकत नहीं कर सकती थी। पूरी कोशिश के बावजूद भी पूरी रोमन एम्पायर से कोई कुमक सफरूनियस की मदद के लिए नहीं पहुंची। ये सब देखते हुए अब सफरूनियस की हिम्मत भी जवाब देने लगी। उसने मुसलमानों के सिपा सालार अबू उबैदा की तरफ एक लेटर भेजा। इस लेटर में लिखा था कि मैं शहर एक शर्त पर आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ, और वो एक शर्त ये है कि इस पूरी मुस्लिम एम्पायर के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद यरूशलेम आकर मुझसे मिले। लेकिन सवाल यह है कि सफरूनियस अबू उबैदा बिन जराह और खालिद बिन वलीद जैसे सालारों को छोड़कर शहर उमर बिन खत्ताब के सामने ही क्यों सरेंडर करना चाहता था। इसके पीछे वजह ये थी कि सफरूनियस यरूशलेम की तारीख अच्छे से जानता था। हजरत आदम से लेकर हजरत उमर तक यरूशलेम जिसने भी फतह किया उसने यहाँ की एक एक जानदार चीज को मौत के घाट उतारा और इस शहर को कई बार मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और इस बार सफरूनियस ये नहीं चाहता था कि मुसलमान भी इस शहर की ईंट से ईंट बजा दें। और सफरूनियस ने रोमन्स और पर्शियन एम्पायर के फातेह उमर बिन खत्ताब के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सफरूनियस को मालूम था कि मुसलमानों का ये खलीफा रहमदिल इंसान है और वो खुद को बादशाह कहलवाना भी पसंद नहीं करता। सफरूनियस जानता था कि अगर कोई यरूशलेम को इस तबाही से बचा सकता है तो वो सिर्फ मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब ही है। और सिर्फ इसी वजह से सफरूनियस ने इस शहर को हजरत उमर के सामने सरेंडर करने की शर्त रखी थी। सफरूनियस का ये लेटर जब अबू उबैदा के पास पहुंचा तो उसने मदीना की तरफ एक और लेटर भेजा। हजरत उमर की तरफ भेजे जाने वाले इस लेटर में लिखा था, ए अमीरुल मोमिनीन, सफरूनियस सिर्फ एक शर्त पर शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार है। उसकी शर्त यह है कि आप खुद यरूशलेम आकर उससे मुआहिदा करें। हजरत उमर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने बाकी सहाबा किराम से मशवरा करने के बाद यरूशलेम की तरफ रवाना हुए। कई दिनों और हफ्तों के सफर के बाद हजरत उमर मुस्लिम फौज के कैंप्स तक पहुंचे। मुस्लिम फौज के बड़े बड़े जनरल्स कीमती लिबास पहनकर हजरत उमर के इस्तकबाल के लिए आए, लेकिन हजरत उमर ने जब ये देखा कि उसके सालार रोमन्स और पर्शियन सालारों की तरह कीमती लिबास पहने हुए हैं तो वो उन पर गुस्सा हुए और इन सारे सालारों को ये लिबास उतार कर ट्रेडिशनल अरबी लिबास और फौजी लिबास पहनने का हुक्म दिया। अबू उबैदा जैसे बड़े बड़े सालारों ने हजरत उमर को मशवरा दिया कि आप इस वक्त मुसलमानों के खलीफा हैं और रोए ज़मीन पर सबसे ताकतवर इंसान हैं। आप रोमन एम्पायर की एक अहम सिटी यरूशलेम के जनरल से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, इसलिए यह फटा पुराना लिबास उतार कर कोई नया और अच्छा सा लिबास पहन ले। लेकिन हजरत उमर ने इन सालारों की बात नहीं मानी और अपने इसी पुराने और पैमद लगे लिबास के साथ दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट सिटी यरूशलेम में दाखिल हुए।
यरूशलेम के लोग ये सब देखकर हैरान थे कि ये है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, मुसलमानों का खलीफा, जिससे रोमन्स और पर्शियंस कांपते हैं, एकदम सादा से लिबास में। यहाँ के लोग हजरत उमर से बहुत मुतासर हुए और सफरूनिस ने एक ही शर्त हजरत उमर के सामने रखी कि मैं शहर आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन बदले में आप यरूशलेम को तबाह नहीं करेंगे और क्रिश्चियंस की इबादत गाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत उमर ने ये शर्त मान ली। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। सफरूनिस ने हजरत उमर को दावत दी कि आप हमारे चर्च में नमाज अदा कर लें, लेकिन हजरत उमर का जवाब था कि आज अगर मैंने इस चर्च में नमाज अदा की तो आने वाले वक्त में मुसलमान इस चर्च को मस्जिद में बदल देंगे। और हजरत उमर की ये बात 100% सच थी, क्योंकि वो मकाम जहाँ पर हजरत उमर ने नमाज अदा की थी वहाँ पर वाकई आज हजरत उमर के नाम की एक मस्जिद मौजूद है। यूं दुनिया की ये सबसे इम्पोर्टेंट सिटी बगैर जंग के हजरत उमर की सल्तनत का हिस्सा बन गई। मुसलमानों ने 1000 साल से कायम सुपर पावर रोमन एम्पायर को जंग यरमूक में शिकस्त देकर उसकी सबसे इम्पोर्टेंट सिटी यरूशलेम फतह कर ली थी। अब बारी थी मुसलमानों के दूसरे तरफ की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर की। पर्शियन एम्पायर के खिलाफ फैसला कुन जंग कादसिया की कहानी आपको दिखाएंगे उमर सीरीज की 5वीं किस्त में। लेकिन इस दौरान अगर आप रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग यरमूक की कहानी जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। जंग कादसिया। जंग यरमूक जैसी खतरनाक जंग में रोमन एम्पायर की शिकस्त के बाद हजरत उमर जान चुके थे कि अब रोमन एम्पायर मुसलमानों के सामने कभी सर नहीं उठा सकती। इसलिए अब खलीफा वक्त पिछले 800 सालों से दुनिया की दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर की तरफ मुतवज्जे हुए। हजरत उमर ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि पूरे अरब में फैल जाओ और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ फौज इकट्ठी करो। इस तरह चंद हफ्तों बाद पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जिहाद के लिए मदीना में बहुत बड़ी फौज इकट्ठी हो गई। लेकिन सवाल ये था कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों की इस अजीम फौज का सिपा सलार कौन होगा, क्योंकि खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे मुस्लिम जर्नैल रोमन एम्पायर में थे और मुसलमानों में उनके मुतबादिल के तौर पर कौन होगा। इसी दौरान अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशवरा दिया कि साद बिन अबी वकास को इस मुस्लिम फौज का सिपा सलार मुकर्रर किया जाए। सारे सहाबा किराम ने इस बात पर इत्तेफाक किया और किसी को कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास की कमान में ये मुस्लिम लश्कर पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया। पर्शियन एम्पायर की सरहद पर पहुंचकर साद बिन अबी वकास ने मुस्लिम रिवायत के मुताबिक अपने कासिद ईरानी बादशाह के पास भेजे और इनके सामने 2 ही शर्तें रखी, या इस्लाम कबूल कर लो या फिर जजिया अदा करो, तीसरी सूरत में जंग के लिए तैयार हो जाओ। ईरानी बादशाह यज़दगर्द, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कोई 14 से 15 साल थी, उसने जज्बात में आकर मुसलमान कासिद से कहा कि जाओ, अब मैं पर्शियन एम्पायर की पूरी फौज अपने सबसे ताकतवर जनरल रुस्तम की सरबराही में तुम्हारी तरफ भेजूंगा और वो तुम्हें कादसिया के मैदान में गाड़ देंगे। अब साद बिन अबी वकास मुस्लिम फौज के साथ कादसिया के मैदान में पहुंचे। इधर मदीना में हजरत उमर ने एक लेटर रोमन एम्पायर में अबू उबैदा की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि फौज का एक दस्ता साद बिन अबी वकास की मदद के लिए भेजो। अबू उबैदा ने ऐसा ही किया। 6000 का दस्ता साद बिन अबी वकास की मदद के लिए पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया। लेकिन इस दस्ते से पहले ही पर्शियन फौज रुस्तम की कमान में कादसिया के मैदान में पहुंच चुकी थी। अब यहाँ कादसिया के मैदान में दरिया के एक तरफ मुस्लिम फौज थी और दूसरी तरफ पर्शियन फौज थी। लेकिन इस बार मुसलमान हजरत उमर की खिलाफत की पहली जंग बैटल ऑफ ब्रिज में नाकामी के बाद ये तो ज़रूर समझ चुके थे कि इस बार मुसलमानों को दरिया क्रॉस नहीं करना। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी दोनों फौजों में कोई जंग नहीं हुई। लेकिन फिर एक दिन पर्शियन फौज ने दरिया क्रॉस किया और दोनों फौजें मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। जंग कादसिया का पहला दिन नवंबर 636 ईस्वी। कादसिया के मैदान में एक तरफ 30,000 मुस्लिम फौज खड़ी थी तो दूसरी तरफ 1.5 लाख पर्शियन फौज का ठाठे मारता समंदर था। और इस जंग में पर्शियन फौज के पास एक ऐसी ताकत थी जिससे लड़ने का एक्सपीरियंस मुसलमानों के पास नहीं था। इस जंग में पर्शियन फौज के पास जंगी हाथी थे और पर्शियन एम्पायर के खिलाफ इससे पहली जंग बैटल ऑफ ब्रिज में भी मुसलमान इन्हीं जंगी हाथियों की वजह से हारे थे। रुस्तम ने पूरी पर्शियन फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया और पर्शियन फौज ने सबसे पहले मुस्लिम फौज पर तीर बरसाना शुरू किए और इन तीरों की वजह से बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे। इसके बाद पर्शियन फौज मुसलमानों से टकरा गई। इस मुस्लिम फौज के सलार साद बिन अबी वकास शदीद बीमारी की वजह से इस जंग में शरीक नहीं हो सके और मुस्लिम फौज के पीछे कले पर बैठकर मुस्लिम फौज को अहकामात देते रहे। लेकिन फिर इसी दौरान पर्शियन फौज के जंगी हाथी आगे बढ़े और इन हाथियों को देखकर मुसलमानों के घोड़े डर की वजह से इधर उधर भागने लगे।
اب मजबूरन मुसलमानों के पैदल दस्तों को आगे आना पड़ा, लेकिन इन जंगी हाथियों और पर्शियन फौज का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मुस्लिम फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगी। पीछे किले से जब साद बिन अबी वकास ने ये देखा कि मुस्लिम फौज पीछे हट रही है तो उसने मुस्लिम फौज की तरफ एक अजीब आर्डर भेजा। उसने हुक्म दिया कि बाकी मुस्लिम फौज पीछे हट जाए और सिर्फ बनु तमीम कबीले के लोगों को जंगी हाथियों के खिलाफ छोड़ दिया जाए, क्योंकि बनु तमीम कबीले के लोग पूरे अरब में सबसे खतरनाक वॉरियर्स थे। आखिरकार बनु तमीम कबीले के लोगों ने इन जंगी हाथियों को इतना जख्मी किया कि वो जंग से पीछे हट गए। ये सब जब मुस्लिम लश्कर ने देखा तो पूरी ताकत और जोश के साथ पर्शियन फौज पर हमला किया। मुसलमानों का यह हमला इतना शदीद था कि 1.5 लाख पर्शियन फौज पीछे हटने लगी। पर्शियन सालार रुस्तम ने जब ये देखा कि उसकी फौज पीछे हट रही है तो वो अपने तख्त से नीचे उतरा और तलवार उठाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने लगा। ये सब देखकर फौज भी एक बार फिर से पीछे मुड़ी और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने लगी। इसके बाद अंधेरा हो गया और दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशन पर वापस लौट गईं। जंग कादसिया का दूसरा दिन। मुसलमान और पर्शियन फौजें मैदान जंग में बिल्कुल तैयार खड़ी थीं, लेकिन फिर इसी दौरान एक छोटी सी कुमक ने मुस्लिम फौज को ज्वाइन किया। ये वही कुमक थी जिसे अबू उबैदा ने रोमन एम्पायर से मुसलमानों की मदद के लिए साद बिन अबी वकास की तरफ भेजा था। इस दस्ते को काका बिन अमर लीड कर रहे थे। इस दस्ते के मुसलमानों के साथ शामिल होने से मुसलमानों के हौसले मजीद बढ़ गए। काका बिन अमर को बताया गया कि इस जंग में हमारे लिए सबसे मुश्किल पर्शियन फौज के जंगी हाथियों से लड़ना है, क्योंकि हमारे घोड़े इन हाथियों को देखकर डर जाते हैं। काका बिन अमर ने तरकीब लगाई कि हमारे ऊँटों पर लकड़ियाँ और कपड़े बांध दिए जाएं, जिन्हें देखकर पर्शियन घोड़े भी डर की वजह से भागने लगेंगे। काका बिन अमर की इस तरकीब पर इसी तरह अमल किया गया। अरबों के इन खतरनाक शेप वाले ऊँटों को देखकर पर्शियन फौज के घोड़े डर की वजह से इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान मुसलमानों ने भी पर्शियन फौज पर हमला किया और उन्हें काफी पीछे तक धकेल दिया। पर्शियन फौज पीछे पुल क्रॉस करने के लिए भागी, लेकिन अगेन पर्शियन जनरल रुस्तम एक बार फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों पर हमले के लिए आगे आने लगे। पर्शियन फौज ने जब अपने जनरल को इस हालत में देखा तो वो भी एक बार फिर से पीछे मुड़ी और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने लगी। अगेन इस बार भी जंग शाम तक चलती रही और रात होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशन पर वापस लौट गईं। जंग कादसिया का तीसरा दिन। जंग कादसिया के तीसरे दिन पर्शियन फौज ने पूरी ताकत के साथ मुसलमानों पर हमला किया। इस दिन पर्शियन हाथी भी ठीक होकर जंग में शामिल थे। इन हाथियों की वजह से और पर्शियन फौज के शदीद हमले की वजह से मुसलमान एक बार फिर से पीछे हटने लगे और पीछे इस किले तक पहुंच गए। ये सब देखते हुए मुस्लिम जनरल साद बिन अबी वकास ने एक बार फिर से हुक्म दिया कि बनु तमीम कबीले के लोग हाथियों के मुकाबले पर आएं और इन हाथियों के आंखों को निशाना बनाएं। ऐसे ही किया गया और ये हाथी ब्लाइंड होकर पीछे की तरफ मुड़े और अपनी ही फौज को कुचलने लगे। इस तरह मुसलमानों ने भी पूरा जोर लगाया और पर्शियन फौज को यहीं पर रोके रखा और शाम होते ही दोनों फौजें अपने अपने कैंप्स की तरफ वापस चली गईं। लेकिन इस तीसरे दिन मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मुस्लिम फौज का बहुत बड़ा हिस्सा शहीद हो गया। सब जानते थे कि जब अगले दिन पर्शियन फौज मुसलमानों पर हमला करेगी तो मुसलमान इस कंडीशन में नहीं है कि पर्शियन फौज की इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकें। इसलिए काका बिन अमर ने एक खतरनाक डिसीजन लिया। जंग कादसिया का चौथा दिन। जंग कादसिया के चौथे दिन पर्शियन फौज मुसलमानों पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी कि इसी दौरान एक घुड़सवार मैदान जंग में दाखिल हुआ। इस घुड़सवार के घोड़े के पीछे एक आदमी की लाश घिसट रही थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि पर्शियन फौज के सिपा सालार रुस्तम की थी। ये सब देखकर मुसलमानों का हौसला बूस्ट हुआ और मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ पर्शियन फौज पर हमला कर दिया। पर्शियन फौज ने जब अपने जनरल का ये हाल देखा और मुसलमानों के इस शदीद हमले की वजह से पसपा होने लगी। ये सब देखते हुए मुसलमानों ने अपने हमलों में मजीद शिद्दत इख्तियार की और भागते हुए हजारों पर्शियन को मौत के घाट उतार दिया और हजारों पर्शियन कैदी बनाए गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? काका बिन अमर रात की तारीकी में अपने चंद साथियों के साथ पर्शियन फौज की नजरों में आए बगैर रुस्तम के कैंप में दाखिल हुए और उसे मार दिया और सुबह होते ही लाश को मैदान जंग में पर्शियन फौज के सामने लेकर आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि पर्शियन फौज का मोरल डाउन करने के लिए रुस्तम की लाश का पर्शियन फौज के सामने लाना जरूरी है। इस तरह मुसलमानों ने पिछले 800 सालों से दुनिया की दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को जंग कादसिया में बदतरीन शिकस्त दी। लेकिन अगर आपने रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग यरमूक की कहानी नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करें।